والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجهاد مازن إلى يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسرائیل کا وجود ایک ناجائز اور ناپاک ریاست کا وجود جو ہوتا ہے وہ برسوں کے عمل کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے۔ خلافت اسلامیہ کے زوال سے پہلے انگریزوں نے ترکوں اور عربوں کو لڑانے کی کوشش کی، لیکن اس لڑائی میں علم کی وراثت ترکوں کے حصے میں آئی۔ نیشاپور کے علماء پوری دنیا میں چھا گئے اور حدیث کے متفق علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق بھی وسطی ایشیا یعنی ترک قبائل کی نسل سے تھا۔ بڑے تاریخ دان امام طبری نے بھی لکھا ہے کہ عربوں کو عجمیوں کی علمی برتری برداشت نہ ہو پائی اور عربوں نے کہا کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، ہم عرب ہیں اس لیے عربی کو اور علوم عربیہ کو زیادہ سمجھتے، اور مولوی اور مسجد کو عربوں نے مطوع کہہ کے، مجاور کہہ کے مسترد کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو علم کے سوتے ملک عرب سے پھوٹ رہے تھے وہ علم کی اور اہل علم کی بے ادبی کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا۔ اور جب علم میں سند نہ رہے کہ ہم نے فلاں سے سیکھا اور اس نے فلاں سے پایا، یہ چیز باقی نہ رہے تو علم نہیں رہتا۔ مسجد کا انسٹیٹیوشن، مسجد کا ادارہ مولوی سے اور مدرسے سے عبارت ہے۔ عجم میں مدارس اور علماء سیاسی طاقت پکڑتے رہے اور ملک عرب میں علم کی بجائے ملوکیت نے، حلم کی بجائے تکبر اور نخوت نے راستے بنا لیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب بیت المقدس میں عربوں نے اپنی جائیدادیں مہنگے داموں یہودیوں کو فروخت کرنا شروع کی تو ترکوں نے ان کو روکا۔ تو فلسطینی عربوں نے کہا کہ ہماری جائیداد ہے، ہم نسلوں سے اس کے مالک ہیں، ہم اپنی چیز کا جو مول چاہیں لے لیں۔ ترک اور عجمی کون ہوتے ہیں ہمیں یہ جائیدادیں بیچنے سے روکنے والے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ریاست اسرائیل ناپاک ناجائز ریاست کا ایک ایک انچ یہودیوں کا خرید شدہ، اور عربوں سے وہ تمام خطہ یہودیوں نے مہنگے داموں مارکیٹ ریٹ سے 4 گنا قیمت پر خریدا۔
کیونکہ مدرسے کی سیاست اور سیاست میں مدرسے کا نہ ہونا عربوں کے زوال کا باعث۔ آج بھی ہندوستان میں جو دین باقی ہے وہ مدرسہ اور ملا کی وجہ سے۔ تو مدارس سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، سیاست میں اہل مدارس کی حقیقی قدر محسوس کی جائے گی تو ہمارا ملک فسادات سے بچے گا۔ فسادات تضادات کے نتیجے میں رونما ہوتے ہیں، اور جب قوم یہ معاملہ حل نہ کر پائے تو پھر عمران خان صاحب جیسے لوگ بھی کامیاب ہونے کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں۔ آج پاکستان کا مستقبل مدارس سے وابستہ ہے۔ سیاست حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ورثہ ہے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے سیاست کا حق مولوی کو ہے۔ آج اسرائیل کو جو سیاسی بالادستی حاصل ہے اس کی وجہ فلسطینیوں کا اسلام کے ساتھ کمزور تعلق ہے۔ تاہم علماء پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی دینی قوتوں کو مزید مستحکم کریں گے۔ آج پریس کانفرنس کی وہی حیثیت ہے جو پرانے زمانے میں شب خون مارنے والے مجاہدوں کی تھی، اس لیے کہ آج پبلک اوپینین، لوگوں کی رائے کو ہموار کرنا ہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ دور بدل گیا ہے۔ آج انٹرنیٹ پر جو غالب ہے وہ جھوٹا ہو یا سچا، اس کے غلبے کو دنیا تسلیم کرتی۔ اس لیے آج کے اس پیغام میں جانشین حضرت حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبداللہ درخواستی، حضرت اقدس مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی زیدہ مجدہ کی موجودگی میں جو اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے جو آواز اٹھے گی انشاءاللہ وہ اہل باطل کو نیست و نابود کر دے گی۔ حق تعالیٰ جل جلالہ مسلمانان پاکستان کو علماء اہل حق کے اقدامات کے نتیجے میں جو فیصلے ہوں ان پر استقامت کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ آج کراچی میں لوگ سمجھتے ہیں، آج اسلام آباد میں لوگ سمجھتے ہیں، آج فیصل آباد میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائی اور داڑھی مونڈنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ شرافت اور کامیابی داڑھی کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ جتنے بھی کراچی کے بڑے تاجر ہیں اللہ نے ان کو داڑھیاں رکھنے کی توفیق دی۔ جو بڑا تاجر ہوتا ہے وہ بالآخر داڑھی کے ساتھ ہی معتبر کہلاتا ہے، اس لیے کہ علماء اصل ہیں اور باقی سب نقل۔ علماء کا حلیہ ہی ہمارے یہاں معتبر ہے۔ مولوی نے
مسجد سے غداری نہیں وفاداری کی، اپنی جائیدادیں نہیں بنائے مدرسے آباد کیے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ علماء پاکستان کو پوری امت مسلمہ میں سب سے کلیدی حیثیت حاصل۔ میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے جب حاضر ہوا تو وہاں یہودی پریس کو میں نے یہی کہا کہ جب تک پاکستان کے لوگ اپنے نظریے پر قائم ہیں، اسرائیل کو آگے بڑھنے کی جرات نہیں ہو سکتی۔ یہ جرات نہیں ہے، بدماشی ہے، اور یہ امریکی تائید کے سبب ہے۔ لیکن جو محمد کا غدار ہے وہ کائنات میں بھی نیست و نابود ہے۔ نام محمد کی قسم، انشاءاللہ مسلمان غالب آئیں گے اور یہودیت پارا پارا ہوگی۔ میں اپنی گزارشات کے اختتام پر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرما کے اس مجلس کو برخاست فرما۔ حضرت آپ دعا نہیں حضرت ایک دفعہ پھر جی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو حضرت امام الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اعتبار جو اعتماد حضرت پہ تھا کسی پہ نہیں تھا۔ ہمارے حضرت پیر بھائی بھی رحمہم اللہ اجمعین۔ زبان پر جاری